قبولیت آتی ہے جب تم دنیا کے پیدا کیے ہوئے وسوسے رد کر دیتے ہو۔ اللہ کیسے نہیں دے گا تمہیں؟ وہ جس کے لیے تم سجدوں میں آہیں بھرتے ہو وہ تو تم میں ہی رہتا ہے جسے دن رات تم آسمانوں میں ڈھونڈتے ہو۔ جلد ہی تمہیں یہ محسوس ہوگا کہ کوئی ہے جس کی رحمتوں کا سایہ ہر وقت رہتا ہے۔ جب اللہ نے دعاؤں کی توفیق تمہارے حصے کا مقدر لکھ دی ہے تو قبولیت کے معجزے بھی جلد ہونے لگیں گے۔ اتنے پریشان کیوں ہو؟ تقدیر تو اللہ کے ایک اشارے پہ بدل جاتی ہے۔ اللہ کی محبت ہو، دعاؤں پر یقین ہو۔ دعاؤں پر یقین ہو، عشق سجدہ ہو، عشق تہجد ہو، صبر کی راہ ہو تو منزل صرف کن کی ہوتی ہے۔ تہجد کی دعاؤں میں جس کا ذکر ہو وہ محبت بہت پاک ہوتی ہے۔ زندگی سفر ہے، اللہ سے اللہ تک، سفر جیسا بھی ہو منزل اللہ ہے۔ اللہ جب کچھ چیز دل میں ڈالتا ہے تو کہیں نہ کہیں نصیب میں جگہ ضرور رکھتا ہے۔ اللہ نہ چاہے تو تم کبھی چاہ بھی نہیں سکتے۔ اللہ دل میں تڑپ پیدا اسی لیے کرتا ہے تاکہ تم دعا کے ذریعے اس چیز کو حاصل کرو۔ انسان اللہ کے سب سے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اس لمحے وہ اللہ کو جب پکارتا ہے تو پکار سیدھا عرش پر جاتی ہے اور اللہ اسے اس طرح سن لیتا ہے جیسے بندہ اللہ کے پاس بیٹھا اسے حال سنا رہا ہو۔ اور جانتے ہو اس لمحے جو کچھ بھی مانگا جائے وہ رد کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ اللہ کو اپنے بندے کا سجدے میں جھکا ہوا سر بے حد پسند ہے، اسی لیے اس لمحے کی پکار بھی اسے اتنی ہی محبوب ہو جاتی ہے۔ تمہیں پتا ہے جب بات ناممکنات پر آ کر رک جاتی ہے نا تب میرا رب کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ دعائیں کتنی ہی بے ترتیب کیوں نہ ہو لیکن چیزوں کو اپنی جگہ پر واپس لے آتی ہیں۔ اس یقین کے بعد دعا ہے کہ ہر اختتام کن پر ہو۔ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے آپ کے ساتھ کیا ہو چکا ہے اور کیا ہو رہا ہے، تو بس صبر کرنا سیکھ لیں۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صبر کرنا سیکھ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو وہ سب عطا کر دیتا ہے جس کے لیے آپ صبر کر رہے ہوتے ہیں۔ ہر لذت کی انتہا بیزاری ہے سوائے اللہ پاک کے ذکر کے، اور عنقریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ بہت سکون کی نیند آتی ہے جب ہم 5 وقت کی نماز ادا کر لیتے ہیں۔ دعا نظر نہیں آتی لیکن ناممکن کو ممکن کر دیتی ہے۔ جہاں اتنا مانگا وہاں ایک بار پھر سے مانگ لو، ممکن ہے تمہاری یہ آخری دعا ہی معجزوں کی دعا ہو۔ تہجد کا مطلب ہی دعاؤں پر قبولیت کی مہر ہے۔ ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں جو فرض نمازوں سے بھی غافل ہیں اور آپ کو یوں اتنے لوگوں میں سے اس پہر بھی تہجد کے سجدوں کے لیے بلانا عام تو نہیں ہو سکتا۔ آپ کا یوں انمول سجدوں کے لیے چنے جانا معمولی بات تو نہیں ہو سکتی۔ دیر کبھی اللہ کی نہ نہیں ہوتی، ٹوٹے دل کی صدا اللہ کی ہاں کبھی رد نہیں ہوتی۔ اس آزمائش کے بعد تمہاری دعاؤں کا پورا ہونا ہے۔ تہجد پڑھو، اللہ سے کھل کے دعا مانگو، اللہ قبول کرنے والا ہے۔ کوئی بھی آزمائش ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، اللہ سنتا ہے تمہیں تب بھی جب کوئی اور نہیں سنتا۔ جائے نماز پر روتی آواز کبھی انسنی نہیں ہوتی، اللہ تقدیر بہترین لکھتا ہے، تم بھی نہ لکھ سکتے جیسی اللہ نے لکھی۔ تقدیر لکھنا اگر تمہارے بس میں ہوتا اسے تمہارا بچوں کی طرح مانگنا بہت پسند ہے، تم بس اس سے رو کر مانگا کرو، وہ تمہاری دعا مانگنے پر کن کہے گا۔ نماز کو محبت سمجھ کر ادا کرو گی تو اللہ اگلی نماز کے لیے تمہیں خود کھڑا کر دے گا۔ ممکن ہے یہ انتظار دراصل تمہاری یقین کا ایمان ہو، جو تم مانگتے ہو دعاؤں میں وہی تمہارے صبر کا انعام ہو۔ اللہ سے شکر ادا کرو ان غموں کا جو تمہیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ مجھے رب کی ذات پہ اتنا یقین ہے کہ اگر آج وہ مجھے کانٹوں سے گزار رہا ہے یقیناً گلابوں تک پہنچانے کے لیے وہ بدل دے گا تقدیر میری، وہ میرا بھی تو خدا ہے۔ لوگ 1000 منتوں بات بھی نہیں مانتے ہیں اور میرا رب ایک سجدے میں ہی مان جاتا ہے۔ جو دعا یقین سے شروع ہو اللہ اس کا اختتام بھی یقین پر ہی ختم کر۔ اتنے پریشان کیوں ہو؟ تقدیر تو اللہ کے ایک اشارے پہ بدل جاتی ہے۔ اللہ کی محبت ہو، دعاؤں پر یقین ہو، اللہ کی محبت ہو، دعاؤں پر یقین ہو، عشق سجدہ ہو،
عشق کی تہجد ہو، صبر کی راہ ہو تو منزل صرف کن کی ہوتی ہے۔ تہجد کی دعاؤں میں جس کا ذکر ہو وہ محبت بہت پاک ہوتی ہے۔ میں جب بھی سورہ یوسف پڑھتی ہوں مجھے لگتا ہے ہر بچھڑا ہوا مل سکتا ہے۔ دنیا کا سب سے بہترین یو ٹرن توبہ ہے۔ رب اگر دے تو کوئی چھین نہیں سکتا، اور اگر وہ چھین لے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ امید کبھی مت ہارنا، کمزور تمہارا وقت ہے، اللہ نہیں۔ دل ابھی ٹوٹا ہی ہے کہ اللہ کی یاد آئی ہے۔ دنیا کی ہر محبت سے پیاری اللہ کی محبت ہے۔ اچھا وقت انہی کا ہوتا ہے جو کسی کا برا نہیں چاہتے، اور ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ اللہ سے گفتگو کی عادت ہو جائے تو سجدہ کے بغیر سکون نہیں ملتا، اور جہاں بات آتی ہے سکون کی تو میں اللہ سے باتیں کر لیتی ہوں۔ اے اللہ مجھے اتنا صبر عطا کر، تیرے سوا کسی کے آگے ٹوٹ نہ سکون چاہیے۔ ذرا رات کی تنہائی میں دل بنانے والے سے دل کی باتیں کر کے دیکھو، اسی کو بہترین دوست بناؤ اور اس کو محبت کے لیے چن لو۔ وہ تمہاری ہر بات سنے گا، وہ تمہارے آنسوؤں کی تڑپ پر ہنسے گا نہیں، بلکہ ایک دلاسا دل میں ڈال دے گا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، ہر پل ہر لمحہ ساتھ۔ جو رب کی یاد میں روتے ہیں بے شک وہ بہت سکون میں رہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے جو تم مانگ رہے ہو وہی تمہیں ملنے والا ہو۔ یہ اداس دل تمہیں بتا رہا ہے کہ اللہ سے دور آئے اب بہت دیر ہو گئی ہے۔ بہترین ہے وہ راستہ جس کی منزل آپ کو اللہ کی طرف لے آئے۔ تہجد کی عبادت سے ہی معجزے ہوا کرتے ہیں، تہجد کی دعاؤں سے ہی نصیب بدلا کرتے ہیں، اور پھر تم دیکھو گی اللہ کو تمہارا مقدر لمحوں میں بدلتے ہوئے۔ دل کا بار بار ایک ہی دعا کے لیے اللہ کے سامنے رونا اتفاق نہیں ہوتا۔ سنو، جو تم مانگ رہے ہو اللہ تمہیں وہ دینے والا ہے، وہ جلد ہی تمہاری دعاؤں پر کن فرمانے والا ہے۔ اس دن تمہاری سب پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، جس دن تمہیں یہ یقین ہو جائے گا کہ ہر کام اللہ پاک کی مرضی سے ہوتا ہے، اور تمہارا پروردگار کہتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ جن دعاؤں کی ابتدا تہجد سے ہوتی ہے ان دعاؤں کی تعبیر بڑی ہی کمال کی ہوتی ہے۔ سو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو اور نماز پڑھو، تھوڑا سا صبر، پھر سارا اجر انشاءاللہ